آج 11، 12، 10 ربیع الاول پیر منگل بدھ اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر ان کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10، 11، 12 ربیع الاول پیر منگل بدھ اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دے دیتا ہے، ہر جگہ ہر زبان پر ان کا چرچا ہوتا ہے۔ جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کہ یہ بے شمار عزت نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کے خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے 10، 11، 12 ربیع الاول پیر منگل بدھ اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کامیاب انسان بنے، عزت پائے، اچھا نام کمائے، دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کا فرما بردار بنے اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ ایک باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد زندگی میں آگے بڑھے، علم حاصل کرے، اچھے روزگار پائے، عزت کمائے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی کامیابی صرف پیسہ، نوکری، کاروبار، شہرت اور دنیاوی مقام کا نام نہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اولاد ایمان والی ہو، نماز کی پابند ہو، حلال و حرام کو پہچانتی ہو، والدین کی عزت کرتی ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرتی ہو، اخلاق اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ دنیا کی دولت مل جائے لیکن اولاد دین سے دور ہو جائے، والدین کی نافرمان ہو جائے اور دل میں اللہ کا خوف نہ رہے تو ایسی کامیابی بظاہر کامیابی ہے مگر حقیقت میں بہت بڑا نقصان ہے۔ محترم والدین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب ہو، عزت پائے اور زندگی میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ بچہ صرف ہماری باتیں نہیں سنتا، وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر والدین نماز کی پابندی کریں گے تو بچے بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک ہو، با اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی میلاد کی مثالیں دیں اور ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سرائی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی ہر دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، کریئر میں بلندی ہو اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہیں۔ والدین آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل ایمان سے، قرآن سے جڑ رہے ہیں، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں کا خواب ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد
ان کی اولاد ان کا نام روشن کرے اور نیکی کا ذریعہ بنے، تو وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو اور دین میں سربلند ہو، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ تسبیح جس کا ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کے کردار کو گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں اور دنیا میں اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے جو شخص اسے 11، 12 ربیع الاول، منگل، پیر، بدھ اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے دیتا ہے کہ ہر زبان پر، ہر جگہ پر ان کا چرچا ہوتا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور جو مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑھا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہے تو وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہوئے وہ کھلنے لگتے ہیں اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف چند زبان پر کلمات لانے سے دل و دماغ اور گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کو سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو 10، 11، 12 اور 12 ربیع الاول، پیر، منگل، بدھ کے دن ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں، نمازیں کے بعد پڑھتے، چلتے پھرتے کرتے ہوئے یہ دن کسی بھی حصے میں دل سے اس کے ذکر کو کم از کم 100 بار کریں اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور محبت آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جڑیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودودو جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رافیو جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے، یہ اس میں مبارکہ وہ مرتبہ اور بلند کرتا ہے، اور یا نافیو جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نور کو بھی ورد میں شامل کریں، یہ دل کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کر دے اور دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تمام جو ہیں اللہ کے نام ابھی میں آپ کو بتائے ہیں، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، یہ نہایت ہی طاقت اور مجرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہے، ان کو معمول روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں، یقین رکھیں کہ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان سے فائدہ ہو اور وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھنا سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو 10، 11 اور 12 ربیع الاول، پیر، منگل، بدھ کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، وضو ہو یا نہیں ہو۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آخر میں آپ نے پہلا کلمہ
پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ نے یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو یا رافیہو یا نافیہو یا نورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طرح سے آپ نے ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے. یا ودودو یا رافیو یا نافیو یا نورو یا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے اور ہر نام کا ایک عظیم مفہوم ہے. یا ودودو بہت محبت کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا. اس نام کو محبت، الفت اور اللہ کی قربت کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے. یا رافیو بلندی عطا فرمانے والا، انسان عزت، مقام اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرے. یا نافیو نفع پہنچانے والا، حقیقی نفع اور فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یا نورو نور عطا فرمانے والا، دل کی روشنی، ہدایت اور حق کو سمجھنے کی دعا کے لیے اللہ کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے میرے دل کو نور، زندگی کے نفع عطا فرما، مقام کو عزت اور دل کو اپنی محبت عطا فرما. آمین. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمت بدل دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، اولاد کو ترقی اور اس کے نصیبوں کو جگا دیتی ہے. جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، رزق اور کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دے دیتے ہیں. دنیا اسے عزت دے دیتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اولاد فرما بردار ہوتی ہے، گھر میں رحمت، برکت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت قائم ہو جاتی ہے. اسی لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے 10، 11 اور 12 ربیع الاول، پیر، منگل، بدھ کے دن کسی بھی دن اس کو تسبیح کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اس کا ذکر میں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرمائے. اللہ انہیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا، نیک، صالح، با اخلاق اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ انہیں علم نافع عطا فرما، حلال اور وسیع رزق عطا فرما، ان کی محنت میں برکت عطا فرما، انہیں بری صحبت، بری عادت، گناہوں، فتنوں اور ہر نقصان سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں برکت دے، جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے حلال اور باعزت رزق کے دروازے کھول دے، جو اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، جو کسی غلط رستے پر چل گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما، مگر ایسی عزت جو تکبر نہ بنے، انہیں دولت عطا فرما مگر ایسی دولت جو انہیں تجھ سے دور نہ کرے، انہیں کامیابی عطا فرما مگر ایسی کامیابی جو انہیں نافرمانی میں مبتلا نہ ہونے دے، انہیں علم عطا فرما مگر ایسا علم جو علم کے ساتھ ہو، انہیں خوبصورت زندگی عطا فرما مگر ایسی زندگی جو تیری رضا کے مطابق ہو. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے مقصد کا جاریہ بنا دے اور ان کی نیکیاں ہمارے لیے باعث اجر بنا دے. ان کے دلوں میں والدین کی محبت اور عزت پیدا فرما دے. جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرما. ہمارے بچوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور سہارا بنا دے. اور آخر میں اپنے رب کے حضور یہ دعا ضرور کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ایسا نمونہ بنا دے وہ ہمیں دیکھ کر دین، نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق سیکھیں گے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان، صحت، علم نافع، حلال رزق، عزت، نیک اور اپنی رضا عطا فرما. ہمارے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے آباد فرما. ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں ہماری اولاد کو اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما. آمین یا رب العالمین. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کی بات کو سننے، ہر وقت اپنے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیر.